اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلی مرتبہ سرکار غریب نواز کے ساتھیوں کے کرامات دکھائی گئی تھی، بتایا گیا تھا کس کس مرید نے جو خواجہ عثمان ہارونی کے تھے کیا کیا کرامت دکھائی، اور آخر میں سرکار غریب نواز کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی کچھ بتائیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو سرکار غریب نواز نے اپنے جھبے مبارک سے تندوری روٹیاں نکال کر گری، جس کو تمام مریدین نے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ بھئی میرے معین الدین کا لنگر اب قیامت تک اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ آج ساری دنیا میں سرکار غریب نواز کا لنگر تقسیم ہوتا ہے۔ بارگاہ غریب نواز میں تو صبح شام بڑھتا ہی ہے، لیکن لوگوں کے گھروں میں بھی نظر نیاز ہوتی ہے اور بے شمار بے تعداد آدمی اس کے اندر حصہ لیتا ہے۔ اور غریب نواز کی چھٹی جس شان و شوکت سے اجمیر شریف بنائی جاتی ہے، اسی طریقے سے لوگ جو یہاں نہیں آ پاتے ہیں وہ ہر مہینے اپنے گھروں پر چھٹی شریف بناتے ہیں۔ بارگاہ غریب نواز میں جو لنگر تقسیم ہوتا ہے وہ فقیرانہ ہے، صوفیانہ ہے، جس کے اندر جو کا دلیا بنایا جاتا ہے، کیونکہ سرکار غریب نواز اپنی زندگی کے اندر جو کا دلیا کوٹ کر کے جو کو اور اس میں نمک اور پانی ملا کر بوائل کر کے وہی کھاتے تھے۔ آپ جینے کے لیے کھاتے تھے، کھانے کے لیے نہیں جیتے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ یہ مجھے میسر کیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کئی دن تک تو آپ روزے رکھتے تھے، فاقے رکھتے تھے، اور کئی مرتبہ روزہ جو ہے آپ اسی نمک سے اور اسی لنگر سے کھولا کرتے تھے۔ آج بھی جو طریقت کے لوگ ہیں، جو پیر عظام ہیں، وہ اپنے مریدوں کو، خلیفاؤں کو چلہ کشی کے لیے یا ورد و وظائف کے لیے اجمیر شریف بھیجتے ہیں، تو جتنے دن وہ چلہ کشی کرتے ہیں، ورد و وظائف کرتے ہیں، وہ اسی لنگر سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ صبح فجر کے وقت بڑھتا ہے اور شام کو عصر کے بعد بڑھتا ہے، تاکہ روزہ افطار کر لیں لوگ۔ اب چونکہ سرکار غریب نواز کے واقعات ابھی ہندوستان کے نہیں ہیں، ابھی بغداد میں ہیں آپ، حضرت جنید بغدادی کی مسجد کے اندر، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رہا کرتے تھے، انہی کے ساتھ آپ اور آپ کے مریدین رہتے تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو جو ہے سب سے بڑا جو درد تھا، جس کے بارے میں سوچتے تھے، وہ یہ تھا کہ میرے بعد میں اس سلسلہ چشتیہ کو کون آگے بڑھائے گا۔ اس فکر کو لے کر کے بارگاہ خدا بندہ میں آپ ہر وقت دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے سلسلے چشتیہ کو آگے بڑھا، اور کوئی ایسا شخص بھیج جو میرے سلسلے کو آگے بڑھائے، کیونکہ میرے مریدین 40 سال 30 سال 20 سال سے میری خدمت کر رہے ہیں، پر ان میں کوئی اس قابل نہیں کہ اس سلسلے کا نام روشن کرے، اس کو آگے بڑھائے۔ لہذا میرے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایسا شخص بھیج، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی یہ دعا قبول کی۔ حضرت ابراہیم کندوزی بزرگ کو وہاں بھیجا، انہوں نے کھل کھلائی، اس سے آپ کو روحانیت ہوئی، پھر آپ پیر کی تلاش کے اندر مکہ مدینہ آ گئے، مدینے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ہوئے، اور اس کے بعد میں بغدادی کی مسجد تک ساتھ آئے۔ تمام واقعات ہوئے، تمام کرامات اور معجزات کے لیے ذکر ہوا، تمام مریدین نے اپنی اپنی کرامات دکھائی، پر مسئلہ حل نہیں ہوا، یہاں تک کہ سرکار غریب نواز کے لنگر کی روٹیاں تقسیم کرنے تک، آپ کا جھبہ مبارک دھونے تک، پر اس مسئلے کا حل نہیں ہو پایا۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی بڑے پشو پیش میں تھے، اور ایک دن تمام مریدوں کو ساتھ لیا اور لے کر کے کہنے چلو
سارے روانگیری سارے مریدین آپ کے ساتھ چل دیے. آپ جنگل جنگل گھومے، پھر ایک بت کدہ آیا، وہاں آپ نے قیام کیا اور اس بت کدے میں گھس گئے اندر. سارے مریدین اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے درجہ بدرجہ اپنے لائن سے کھڑے ہو گئے اور خواجہ عثمان ہارونی نے اس بت کدے کا دروازہ بند کر دیا. کئی جگہ لکھا ہے کہ 12 سال تک خواجہ عثمان ہارونی اس بت کدے کے اندر رہے اور عبادتوں میں مشغول رہے. جب مریدوں نے دیکھا کہ ہمارے پیر جو ہیں وہ بت کدے میں چلے گئے ہیں، مندر میں چلے گئے ہیں، تو وہ اب کیا آئیں گے، اور وہ تو مشرک ہو گئے، نعوذ باللہ بدل گئے، بھٹک گئے. کوئی 2 سال رہا، کوئی 4 سال رہا، کوئی 5 سال رہا، کوئی 8 سال رہا، کوئی 10 سال رہا. کھڑے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے کہ خواجہ عثمان ہارونی کب باہر تشریف لائیں گے اور ہم ان کے ساتھ میں پھر اپنا سفر شروع کریں گے. مگر آپ باہر نہیں آئے اور سارے مریدین آپ اس جگہ سے چلے گئے. سرکار غریب نواز پیر کے انتظار میں اس بت کدے کے باہر، مندر کے باہر 12 سال تک موجود رہے. کھڑے رہے یا بیٹھے رہے، کئی جگہ وہ کھڑے رہنے کا ذکر ہے، کئی جگہ بیٹھے رہنے کا ذکر ہے، لیکن آپ نے ان کا انتظار اس بت کدے کے باہر 12 سال تک کیا. جب سارے مریدین ایک کے بعد ایک وہاں سے چلے گئے تو اللہ کا حکم ہوا، اے عثمان ہارونی اب باہر آ جاؤ، جو تم چاہتے تھے وہ سب ہو گیا ہے. آپ نے دروازہ کھول کر دیکھا تو حضرت سرکار غریب نواز آپ کے انتظار میں وہاں موجود تھے. آپ لپک کر آئے اور سرکار غریب نواز کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما، اور خواجہ عثمان ہارونی کو سرکار غریب نواز نے اپنے قریب پا کر کے بہت خوش ہوئے اور رونے لگے کہ پیر کے دیدار اتنے عرصے بعد ہوئے، اور 10 بوسی کی، قدم بوسی کی. اور خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو ساتھ لے کر کے بعد میں جنید بغدادی کی مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. کئی کتاب میں تو مدینہ منورہ کا ذکر ہے، پر جہاں تک ہے وہ رہتے تو خواجہ عثمان ہارونی جنید بغدادی کی مسجد میں تھے، تو واقعہ وہیں کا ہوگا. لہٰذا آپ اپنے مریدین کے انتظار میں وہاں بیٹھ گئے. جب مریدوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے شیخ، ہمارے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی بت کدے سے باہر آ گئے ہیں اور مسجد جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، تو سارے مرید دیکھنے کے لیے آئے اور چھپ چھپ کر کے دیکھا کرتے تھے، شرمندہ تھے.